بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ملک میں جو صورتحال ہے وہ بدستور لڑائی جھگڑے کی کیفیت جو ہے اس کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ کوئی امن چاہ رہا ہے اور کوئی شکوے کر رہا ہے، اور کوئی عوام کو حکومت کے سامنے کھڑے ہونے کا درس دے رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ عوام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اور کوئی ایک دوسرے کو ہر جانے کے نوٹس دے رہا ہے۔ یہ سارے جو واقعات ہیں اور یہ جو ساری خبریں ہیں یہ آپ کو بتانی ہیں، اور سچی اور پکی خبریں دینی ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولنا پاجی۔ تو سب سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ نے گورنر کو 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس دے دیا۔ اگر عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، 1 منٹ واسطے بھی نہیں رکے گی۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو یہ بتانا ہے۔ تیسری اور آخری خبر، عوام کے ساتھ اس ملک میں اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ یہ کس نے کہا، کیوں کہا، کیسے کہا، یہ ساری تفصیل آپ کو بتانی ہے، لیکن آپ کا فرض عین ہے کہ فوری طور پہ ٹاکرا کو آپ سبسکرائب کریں۔ جناب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایسی یعنی کہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، بندے وہم و گمان سے بھی نہیں ہوندا۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے، حالانکہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ جناب خود گورنر کی خوب راج کے مٹی پلید کر دے رہے ہیں، لیکن فی الحال گورنر نے جو ان کے اوپر الزامات لگائے تھے اس کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے دل میں ایک بات آئی، اور اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ فوری طور پہ گورنر کو ہر جانے کا، ڈیفامیشن کا، ہتک عزت کا نوٹس بھیجیں، اور میری جو عزت ہے وہ 1 ارب روپے دی ہے تو فوری طور پہ نوٹس بھیجیں۔ یہ کام ہوا ہے جناب، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور پرا نے فیصل کریم کنڈی جو کہ گورنر ہیں، ان کو حد کے عزت کا نوٹس بھجوا دیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ بطور ہرجانہ 1 ارب روپے کا نوٹس بھجوایا ہے۔ اور میں تفصیل بتا دیتا ہوں کہ وکیل جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں علی امین گنڈا پور کے، کہ اس نوٹس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ لکھا ہوا یہ ہے کہ متن میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وکیل کہتے ہیں کہ میرے موکل کی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر 50 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کیا جائے، میرے موکل کو ذہنی تناؤ میں ڈالنے پر 50 کروڑ روپے الگ سے ہرجانہ ادا کریں۔ 1 ارب روپیہ فیصل کریم کنڈی، گورنر خیبر پختونخوا فرام پیپلز پارٹی، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور فرام پی ٹی آئی نے جناب اپنے وکیل کے ذریعے نوٹس بھیج دیا ہے۔ اور متن کے مطابق جو وکیل ہیں وزیر اعلیٰ کے، وہ فرما رہے ہیں کہ میرے موکل پر عزم استحکام آپریشن پر دستخط کرنے کا الزام لگایا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ نے یعنی کہ علی امین گنڈا پور نے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں آپریشن کے لیے کوئی دستخط ہی کوئی نہیں کیتے سن۔ یہ بات کی ہے وزیر اعلیٰ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے معاملہ اسمبلی اور کابینہ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سانو پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب خوب گرج دینے خیبر پختونخوا میں، لیکن جیسے ہی وفاق میں آتے ہیں تے پرا اچھا بچہ بن کے سارے نال مل کے بیٹھ کے جفیاں کٹ کے پاندا ہے۔ یہ مجھے ویسے سمجھ کوئی نہیں آئی۔ بہرحال نوٹس میں مزید کہا گیا، وکیل علی امین گنڈا پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مطابق میرے موکل پر بے بنیاد الزام عائد کیے گئے، میرے موکل پر بے بنیاد الزامات پر معافی مانگ کر میڈیا پر نشر کی جائے۔ سبحان اللہ، آپ چیک کریں، ہمارے اے کام رہ گئے نے کام نہ کرنا۔ خیبر پختونخوا میں بنوں کے حالات پہلے خراب ہیں، اور لوگ مہنگائی کے تھلے بالکل دبے جا رہے ہیں، بجلی کے بلاں دی سمجھ نہیں آنی، ہونا اگست 14 اگست میں بل آنا نا بہت زیادہ آنا، اور یہ ادھر سے جناب نمیاں ہر جانے دے دعوے دائر ہو رہے ہیں، بجائے کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب وہاں جائیں، اپنی فورس بھیجیں، وہاں جا کے بیٹھیں، لوگوں کو درس دیں امن کا، کہ خود بھی امن کے درس کے ساتھ
مل کے اور ملک میں امن ہونا چاہیے. بالکل ڈیمانڈ اچھی ہے, کیوں نہیں امن ہونا چاہیے؟ یہ تو ہر پاکستانی کی یہ بھائی جی ڈیمانڈ ہے, ریکویسٹ ہے اداروں سے بھی, مہربانی امن ہونا چاہیے. لیکن دوسری ایک دوسرے ہر جانے دا نوٹس بھیج رہے جے. بھائی آپ ملک کے اور اپنے صوبے کو اوپر لے کے جائیں اور خیبر پختونخوا میں گورنر صاحب کو ساتھ بٹھائیں, وزیر اعلیٰ صاحب اکٹھے مل کے چلو. گورنر پیپلز پارٹی دا ہے بس, باقی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا جی, دوسری خبر, ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا, سڑک پر پھرتے جو شخص کو کہا گیا آؤ تمہیں انصاف دیں گے. یہ جناب کون سا فرما رہے ہیں؟ یہ جناب 3 دفعہ ہمارے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے آپ صدر بھی ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا, سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے. مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں چیف منسٹر سولر پینل فائنانس اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا. میاں محمد نواز شریف صاحب بھی ہوتے بیٹھے ہوئے سن اور اس موقع پر گفتگو کرتے نواز شریف کا کہنا تھا کہ بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. بجلی کا بل غریب لوگوں کے لیے ہی نہیں ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے. آئی پی پیز کا آپ کو پتا ہوگا, شریف برادران جو ہیں اور جو نون لیگ کے ایم این ایز ہیں ان کے بھی کوئی 28% آئی پی پیز یعنی کہ پرائیویٹ بجلی کارخانے ہیں. تو میاں محمد نواز شریف صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آئی پی پیز میں جہاں پہ آپ کا اثر و رسوخ ہے پلیز وہاں انہیں کہیں کہ ملک پہ بوجھ کم ڈالیں اور عوام کو اناؤنس کر دیں کہ جڑے ساڈے بجلی خانے ہیں اتوں اسی اینی بجلی ایننے یونٹ دیاں گے, یعنی کہ ایسی اناؤنس کریں تو دیکھیں میرے محبتاں لوگاں دیاں لوگ جفیاں آگے پان گے تواڈے نال. لیکن پتہ نہیں میاں صاحب کیوں نہیں کر رہے, یہ مجھے بھی نہیں پتا. زرداری صاحب کے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئی پی پیز اسٹیبلشمنٹ کے بھی کوئی آئی پی پیز کے کارخانے ہیں اور لوگاں دے بھی ہیں, بہت بڑے لوگ نے جناب, سرمایہ دار سردار, ان کے بجلی خانے ہیں جناب آئی پی پیز یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز. صحیح سر. اچھا, میاں نواز شریف نے مزید کہا کہ ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی اور بجلی کا نرخ بھی کنٹرول میں رکھا. 2017 تک بجلی کے بل کم اور ڈالر کا نرخ نیچے تھا. 2018 سے نظر لگی اور غریب پس کر رہ گیا. گل ٹھیک ہے میاں صاحب جی. اے علی سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا, ایک کنوں کہہ رہے ہیں پتہ, یہ جناب سپریم کورٹ نو کہہ رہے ہیں, آؤ ہم تمہیں انصاف دیں. پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے آئی ایم ایف کو واپس بھیج دیا تھا, بعد میں کون لایا تھا سب کو پتہ ہے. آئی ایم ایف کو میاں محمد نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہم واپس بھیج دیا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا سونامی آ رہا ہے اور ہم کچھ کول نہیں اٹھائیں گے اور رکی سکی کھائیں گے. آئی ایم ایف کے سامنے کسے کول اسی ہاتھ نہیں پھیلاواں گے, چولی نہیں پھیلاواں گے. اور ایک مراد سعید صاحب تھے, سیکنڈ عمران خان صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ڈالر وہاں سے منگائیں گے اور آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے. آلو پڑھو, لیکن کچھ نہیں ہوا, الٹا پاکستان کا سب سے بڑا قرضہ یک دم جو لیا تھا اس وقت, اب بھی خیر بول لیا, اب تو دے ہی نہیں رہا. آئی ایم ایف بڑے منتاں کر کے انہوں سے قرضے لے رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے دور میں جناب پاکستان کے طریقہ سب تو بڑا قرضہ لیا گیا آئی ایم ایف کو. دیکھو یو ٹرن لے لیں, اور عمران خان صاحب نے کہا تھا یو ٹرن لے لینا چاہیے, یو ٹرن ضروری ہوتا ہے بہرحال. اور اچھے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں, اچھے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ یو ٹرن ضرور لیتے ہیں. انہوں نے پھر بڑے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جو وزیر اعظم اور بڑے لیڈر رہے ہیں دنیا میں وہ یو ٹرن لیتے رہے. یہ بھائی عمران خان صاحب نے کہا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. نواز شریف نے کہا کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا, ترقی کرتا ہوا ملک گڑھے میں گرا دیا ہے. فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا, عوام کی پرواہ کریں, ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے کریں. یہ جناب فوری طور پہ یہ کہا میاں محمد نواز شریف صاحب نے. آپ سابق وزیر اعظم میں 3 دفعہ ملک کے رہ چکے ہیں, ابھی صدر اپنی پارٹی کے ہیں, صدر مسلم لیگ نون ہے, اور آپ نے آج یہ فرمایا. میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتا دوں, اور اس پہ میں نے تجویز ریکویسٹ کی ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب سے اپیل کی ہے کہ اپنے آئی پی پیز جو آپ کے جو بھی آپ کی پارٹی کے لوگوں کے ہیں یا شریف برادران کے ہیں, میاں صاحب اس کو ذرا ملک کے لیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے وقف کر دیں تاکہ ایک اچھی مثال بھی جائے اور لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے. سر
اگے آؤ جناب، ایک بہت بڑے معروف اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہر الیکشن میں دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں، عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، گھٹنے ٹیک دے گی جناب۔ اور یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہنا ہے کہ ہر الیکشن میں دھاندلی کی باتیں ہوتی ہیں، عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ کراچی میں انہوں نے تقریر کی ہے اور میں ابھی سن رہا تھا، ٹی وی پہ چل رہی تھی، اس کے کلپس چل رہے تھے تقریر کے، اور زندگی کے ہر شعبے میں مغرب کو آئیڈیل بنایا گیا ہے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، بجا فرمایا آپ نے، ہمارا آئین بھی گورا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی گورا، ہمارا سارا نظام ہی گورا۔ سر، اللہ تعالیٰ نے ملک کو کتنے وسائل عطا فرمائے، کون سی قدرتی دولت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، سب کچھ ہے مفتی صاحب، عقل دا گھاٹا ہے ساڈے کول، مینوں تے یہ لگ رہا ہے ہم آج تک جھیل سیف الملوک کے راستے کو پکا نہیں کر سکے۔ انگریز ریلوے کی جو لائن ڈال گئے تھے، اس کے بعد کوئی لائن نہیں ڈالے گی، لائنیں ڈال رہے ہیں مفتی صاحب، ڈالی ہیں، لیکن جو سسٹم ہے وہ گورے کا بنایا وہی ہے، یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ انہوں نے کہا سوال یہ کہ غلطی کہاں ہوئی، جڑ کہاں ہے؟ من حیث القوم اسی بھی مفتی صاحب بالکل فارغ ہیں، اسی تے ہمسایوں میں نہیں جین دیندے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اتنے شفیق تھے کہ صحابہ اکرام کو پریشانی لاحق ہوگی کہ کہیں ہمسایوں کو جائیداد میں حصہ نہ دے دیا جائے، تو ہم تو اپنے ہمسایوں کو نہیں جینے دیتے، اپنے بھائی کا دشمن بن جاتا۔ من حیث الپاکستانی قوم اسی ایک دوسرے نو تن کے رکھنے ہیں، سوشل میڈیا تے انہوں دی عزتاں اچھالنے ہیں، تو جڑے بہت کچھ اللہ نے کسی نے عزت دیتی ہے وہ پیر زمین تے کوئی نہیں مفتی صاحب لگ دے، فرعونیت بہت زیادہ ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ جب ہم من حیث القوم ہی ٹھیک نہ ہوں گے تو پھر اللہ کا ایک نظام ہے مفتی صاحب، وہی ہمارے پہ فی الحال چل رہا ہے، اور یہ نظام بڑے عرصے سے چل رہا ہے۔ 2018 میں بھی یہی نظام ہی تھا باجی۔ ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے، ان خیالات میں سیاسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کا لانا مجھے مشکل لگتا ہے۔ دنیا میں انقلاب صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے، عوام کے ذریعے آتے ہیں، قربانیاں مانگتے ہیں انقلاب مفتی صاحب، اور ڈائلاگ اور محبت پیار کی ضرورت ہے۔ ملک پہلے ڈوب رہا ہے تو انقلاب اللہ تعالیٰ معاف کرے، خونی انقلاب اور اس طرح کے انقلاب کی بات کرنے والے ایک ملک کو بالکل ستیہ ناس ہو جائے گا۔ کسی انویسٹر نے نہیں آنا اور بیڑا غرق نہیں کرنا ہم نے ملک کا۔ اسلامی نظام ہونا چاہیے، محبت پیار سے آج اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اسلامی نظام تو ہونا چاہیے۔ میں تو بالکل آپ کے جو آئیڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اسلامی نظام ہمیں لانا چاہیے، اور کیسے لانا ہے یہ اب تمام سٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتوں کو اور اداروں کو بیٹھ کے آپس میں سوچنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہاں پہ اسلامی نظام ضرور ہونا چاہیے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں۔ تاجر برادری کسی بھی ملک کی شارک ہوتی ہے، پیسے کاروباری جنہوں کو پیسے بہت ہوں انہوں نے والنا مفتی صاحب فرما رہے ہیں، تاجر برادری سیاست کو بھی صحیح راستے پر آنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ کاروباری حضرات دیگر ممالک میں جا کر فلسطین میں مدد پہنچانے کی کوشش کریں، لوگ بالکل دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے حال پہ رحم فرمائے اور ان کے مقصد میں کامیاب کرے، اور ہمیں اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، ہم صرف لڑی جا رہے ہیں آپس میں، اور وہاں پہ قبلہ اول ہے جہاں پہ یہودیوں نے تباہی مچا دی اور ہمارے 50-60 ہزار بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی وہ جو حدیث تھی کہ صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی حفاظت وہ لوگ کریں گے جو بیت المقدس کے ارد گرد ہی ہوں گے، تو وہی حماس ہوگی، آپ دیکھیں گے وہی اپنے سرزمین کو اور بیت المقدس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور 80 یا 70 کے سوئے ہوئے ہیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اندر اتنی سازش تلی گئی ہے ملک کے اندر کہ ادارے بھی بیک فٹ پہ اور فرنٹ فٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو رد عمل آتا ہے۔ اتنے حالات خراب ہیں، اللہ معاف کرے، اور ملک کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے جو ملک کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ملک کو بے شمار مسائل درپیش ہیں، زر معاملہ کی کمی ہے، مگر امپورٹ پر پابندی نہیں لگائی جا رہی، IMF اس پابندی سے روکتا ہے، اس کا کیا مفاد ہے؟ کیوں ہم غلام ہیں تو عالمی اداروں کی ماننی پڑتی ہے۔ یہ تحریک چلائی جائے کہ امپورٹڈ چیزیں ہم نہیں منگوائیں گے، خاص طور پر ایسے دشمنوں کی چیزیں جو مسلمانوں کا گلا کاٹ رہی ہیں۔ تاجر اور عوام یہ فیصلہ کریں، حکومت یہ نہیں کر سکتی۔ زبردست بات کی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اور بالکل میکڈونلڈ، KFC، کوک، جناب ان کا تو بالکل ستیہ ناش کریں، ان کو بالکل نہ پئیں۔
یہ ہم بھی سمجھتے ہیں، اور کافی زیادہ ان کی سیل میں بھی فرق آیا. لوگوں نے اپنی مدد آپ یعنی کہ خود ہی لوگوں نے بائیکاٹ کیتا ہے ان چیزاں دا. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسلام کا جو نظام ہے اس حوالے سے محبت پیار سے آپس میں ڈائلاگ کے ذریعے اور محبت پیار سے سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب نے کہا کہ اسلامک بینکنگ میں سود سے کم پیسے ملتے ہیں. سب سے خطرناک کام یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں. یہ سودی نظام ہمارے اوپر کہیں اور سے لادا گیا ہے. اس نظام کو 100% تک اسلامی کرنا آسان نہیں. اسلامی نظام لانے کا کام مرحلہ وار ہوگا. اللہ کرے خیر یہ ہو جائے. بہرحال ہوگا کہا ہے. اب دیکھیں ان کو بھی پتہ چلا ہوگا یا کچھ ایسا کوئی سلسلہ چل رہا ہوگا کہ ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے ملک کا نام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں یا کسی بھی اور فرقے سے جو بھی بزرگ ہوں ہم ان کی قدر کرتے ہیں. جو بھی ملک میں خیر خواہی کی باتیں کریں تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور ہمیں جو ہے سازش نہیں کرنی, ہمیں جلتی پہ تیل نہیں چھڑکنا, ہم نے زخموں پہ نمک نہیں لگانا. ہمیں چاہیے کہ من حیث القوم ہم اکٹھے ہو جائیں اور آپس میں محبت پیار سے جن جن لوگوں کو شکوے شکایتیں ہیں, جن پارٹیوں کو بھی شکوے شکایتیں ہیں, سارے مل کے بیٹھ کے کر لو مسئلہ حل. اور اگر نہیں کریں گے تو اگر یہ مار داڑ رہی ایسے ہی تو پھر ہو سکتا ہے کہ کئی لیڈر بھی زندہ نہ رہیں, ہو سکتا ہے کہ ملک میں بھی ایمرجنسی لگ جائے اور پتہ نہیں کیا کچھ بھی سوچ لیں, کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے. لیکن میں ابھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں من حیث القوم حب الوطنی کا جذبہ پیدا کر کے آپس میں محبت پیار سے چلنا چاہیے. دشمن ہنس رہا ہے, دشمنوں کو آپ کر لیں خوش. انڈیا میڈیا, میں انڈین میڈیا دیکھ رہا ہوں اور رات پوری نیند نہیں آئی کہ انڈین میڈیا بغلیں بجا رہا ہے. اور بھی جو دشمن ہیں ہمارے بگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اپنے ملک کے جو لوگ بھاگ کے باہر وہ بھی بکواس کر رہے ہیں. تو بس ٹھیک ہے, دشمن خوش ہو رہا ہے لیکن ہمیں شرم بات کوئی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم کی بھی توفیق دے کے ہم شرم کریں اور آپس میں اس ملک کا سوچیں اور ملک کو آگے لے کے چلنے کا سوچیں اور مثبت رہیں, پازیٹیو ہو کے ہم اپنے ملک کا سوچیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے خدا را. آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ڈو مور کی پالیسی پہ چل کے مزید تنگیاں پیدا کریں ہر کسی کے لیے اور عوام کی جو معیار زندگی ہے مزید ڈاؤن ہو جائے. لمبی ہو جائے گی گفتگو لیکن فی الحال فوری طور پہ ایک بات کرنی تھی جو میں نے کر دی ہے. آپ مجھے اجازت دے دیں. اللہ حافظ.